آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا جب کوئی بندہ قرب کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل کے ذریعے اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. حضرات گرامی قدر کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ کان بن جاتا ہے, اللہ آنکھیں بن جاتا ہے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا اللہ ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ کان بن جاتا ہے, اللہ آنکھیں بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اعضائے بدنیہ بندے کے ہوتے ہیں, اس میں پاور اللہ کی آ جاتی ہے. اعضاء بندے کے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ سب کچھ اللہ کے مخلوق بندے کے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کی پاور اس میں آ جاتی ہے. وہ بیٹھا پھر گلشن آباد ہوتا ہے, خبریں ادھر کی دے رہا ہوتا. حضرات گرامی قدر سلسلہ نقشبند کے سرخیل بہت بڑے ولی, ان کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں مولانا عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ, عقل کی اوقات ہی نہیں ہے. جب سرکار کا فرمان آ جائے اپنے سر کو خم کر دیں, عقل کو قربان کر دیں. صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے مریدین بھی بیٹھے تھے, تو ساتھ ہی دیکھا تو ایک چوہا جنہوں پا پنجابی چے چوہا کہنے, اور چوہا چھلانگا مار رہا. بزرگاں نے ویکھ کے فرمان لگے قابل چو ایدی بیگم آ رہی ہے, قابل چو بیگم آ رہی ہے, خوشیاں نہ مناوے. حاضرین کہنے لگے کمال ہو گیا بھئی, قابل چو ایدی بیگم آ رہی ہے, ایک ہی مطلب ہویا بھئی. تھوڑی جی دیر گزری, ایک پٹھان اخروٹ بھیجدا ہویا حضرت صاحب دے کولوں دی گزریا. فرمایا بیلیا سانو بھی دے دے کچھ, اور سانو بھی کچھ دے دے. اور آپ دے کول آیا, انہیں آ کے اپنا تھیلا کھولیا, تھیلے وچوں ایک چوئی نکلی, اور دونوں ایک بیلچے داخل ہو گئے. وہ دونوں ایک بیلچے داخل ہو گئے. حضرت صاحب نے فرمایا کیویں پھر؟ وہ کہنے لگے حضور بالکل اولیاء دا مذہب سچ کے سچے. بے شک اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھیں بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر صرف ایک بات عرض کر کے میں مائک قبلہ حضرت صاحب کے حوالے کر دیتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیا ہے, میں کہتا ہوں کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. آپ کے کہنے پہ, آپ کے اشارے پہ ایک مکھی کو کچھ نہیں ہوتا, ولی کے اشارے سے اللہ اس کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں, اس کا لباس بدل جاتا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے, وہ نمازی بن جاتا ہے, وہ ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے. حضرات اس سے بڑھ کر اور ولی کی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ, آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر آپ کے پاس رہا, بہت دن گزار لیے, مہینہ 2 مہینے گزر گئے. ایک دن کہنے لگا حضور ایک بات عرض کروں. فرمایا ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے اتنے دن ہو گئے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے, میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, میں نے آپ کی, بولیے آپ کی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا 2-3 مہینے ہونے لگے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا 2-3 مہینوں میں یہاں کوئی خلاف شرع کام دیکھا ہے؟ اس نے کہا شریعت کے خلاف کوئی کام تو نہیں دیکھا. فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. حضرات گرامی قدر حضور داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ, آپ کو 100 سال ہونے لگے ہیں. آج بٹ صاحب کے گھر داتا صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے. داتا صاحب کوئی نبی نہیں, رسول نہیں, پیغمبر نہیں, صحابی نہیں, تابعی نہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ داتا صاحب حضور داتا گنج
کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق بسر ہوئی ہے یا فرمان مصطفیٰ کے مطابق. آج داتا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. ارے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہر قدم یا فرمان خدا کے مطابق اٹھے یا فرمان مصطفیٰ کے مطابق. حضرات گرامی قدر، ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار شریف پہ ہر جمعرات کو روزانہ ہر جمعرات کو محفل پاک ہوتی ہے. آپ کا ایک مرید تھا، اس مرید کی کسی سکھنے کے ساتھ سلام دعا ہو گئی. اللہ تعالیٰ خلوت سے بچائے، اللہ تعالیٰ خلوت سے سب کو بچائے. جب خلوت ہو تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ اس کی سلام دعا ہو گئی. سکھنی کو کہنے لگا تجھے ملنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فرما رہے نے پنجابی چ گل کرو. وہ سلام دعا ہو گئی نا تے انہوں کہنے لگے ہن پھر اپا ملنا چاہنے ہیں، کوئی ٹائم بناؤ. انہیں کہا ہاں میرے خامن جان والے نے تے انشاءاللہ جدو جان گے نا تے میں پھر تینوں دساں گی، پھر تسی آ جانا. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا. المختصر کہ ایک دن او دے خامن دا کتے جان دا ارادہ بنیا. خامن اوتھے چلا گیا تے انہیں نا انہوں خط بھیجیا کہ میرے خامن چلے گئے نے تے اج رات آ جانا. وہ کسے دے لڑ لگا سی نا، وہ کسے نو منن والا سی نا. بزرگاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہن لگا پیر جی میں فلانے پیر بھی دیکھے، میں فلانے بھی ویکھے، میں فلانے بھی ویکھے، فلانے بھی ویکھے. فرمایا تو تے بڑے ویکھے، تینوں بھی کسے نے ویکھیا کہ نہیں؟ اور تم بھی کسے دی نظریں چ آیا کہ نہیں آیا؟ بس بات یہ ہے کہ بندہ کسی کی نظروں میں آ جائے. جب نظروں میں آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، لیبی ٹائم ٹیبل فکس ہو گیا. خامد میرا چلا گیا، تسی آ جانا ہے. اے سکھ چلا گیا انہوں ملن واسطے. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی دا مرید اے ملن گیا. دروازے تے ویکھیا تے او دا خامد سکھ تلوار لے کے تے دروازے تے کھڑا ہے. انہیں ویکھیا تے اسے پیریں واپس چلا گیا. صبح ہی وہ کہنی ہاں بے تو رات آیا نہیں، ساری رات تیرا ویٹ کر دی رہ گئی، انتظار کر دی رہ گئی. انہیں کہا تینوں شرم نہیں آندی، تو تے مینوں مروانا چاہنی ہے. انہیں کہا کی مطلب؟ انہیں کہا مطلب ہے کہ میں تینوں ملنا ہے، اگے تیرا خامد کھڑا سی، تو میرے نال جھوٹ بول دی ہے. انہیں کہا نہیں وہ تے چلا گیا، وہ تے پہنچ گیا. انہیں آکھیا نہیں غلط بیانی نہ کر. انہیں آکھیا میرے کو قسم لے لے میرا خامن کو نہیں، تینوں مغالطہ لگ گیا ہے. انہیں کہا لے پھر آج رات میں آنا ہے. رات ہوئی پھر گیا، پھر ویکھیا تے پھر دروازے تے اتفاقاً او دا خامن کھڑا ہے، ہاتھ چ تلوار ہے. پھر ویکھیا تے پھر اسے پیری واپس ہو گیا، پھر چلا گیا. اگلے دن صبح ہوئی، انہیں آکھیا ہاں رات پھر تیرا انتظار کر دی رہ گئی، تو آیا ہی نہیں. انہیں آکھیا بھئی تو تے میں نو پکا مروانا چاہنی ہے، تو میرے نال غلط بیانی کر دی. انہیں آکھیا نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہیں آکھیا میں آیا تیرا خامد موجود. انہیں آکھیا ہوئے تینوں ایویں ڈر لگدا ہے، میرا خامد نہیں ہے، میرے گھر آ کے تو تلاشی کر لے، گوانڈیاں نو پوچھ لے میرا خامد نہیں ہے. انہیں آکھیا لے پھر اج رات میں آنا ہی آنا جو مرضی ہو جوے. کی ہویا؟ او دن جمعرات دا سی. او دن جمعرات دا سی تے جمعرات پیران دی بارگاہ چ حاضر ہوندا سی. انہیں آکھیا اج پیران دی محفل اٹینڈ کرنی ہے، محفل تو بعد اج میں جانا ہی جانا، ویکھی جائے گی کی ہوندا ہے. بزرگاں دی محفل چ چلا گیا. بس جیڑا محفل چ آندا ہے نا پھر انہوں برکتاں تے نصیب ہوندیاں ہی ہوندیاں نے. حضرات گرامی قدر، بخاری شریف کی حدیث ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی محفل میں آتا ہے وہ جاتا بعد میں ہے، اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ ایسے گزر رہا تھا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح، محفل کی نیت سے بھی نہیں آیا. فرمایا بس بات یہ ہے میرے پیاروں میں وہ آ کر بیٹھ گیا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، میں اس کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں گیا. وہ جمعرات کا دن تھا، مغرب تا عشاء. آج بھی تونسا شریف میں محفل پاک ہوتی ہے، وہاں حاضر ہوا. حاضری کے بعد سارے لوگ حضرت صاحب سے مصافحہ کر رہے تھے. تو جدو پھر اودی واری آئی نا، اودی واری آئی تے منہ ایویں تھلے کیتا ہوئے تے ہاتھ اگے کیتے حضرت صاحب نو. حضرت صاحب نے فرمایا اوے منہ تے چک ذرا، اوے منہ تے چک.
ओए मुंह चुक न चुके बड़ा काबिल गौर जुमला जेनू समझ आवे सुभान अल्लाह जरूर कहनी अज लोग कहंदे वलियां नू की पता मैं आख्या वलियां नू ये भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को ये पावर ये ताकत अता फरमाई होती है वो ये भी बता सकता है कि आप आए के किस इरादे से हो जा किस इरादे से जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ हजरात गिरामी कदर आपने ओदा एथो ठोडी पकड़ी चुकी जुमला खत्म होते दाद जरूर देना आपने ओदी ठोडी चौक के बड़ा काबिल गौर जुमला आपने इरशाद फरमाया आप सब लोग तुसी सारे दिल दिमाग दी तख्ती ते नोट करो आपने फरमाया ओ बदबख्त तेनू शर्म नहीं आती दिन हो गए ने सिख बन के उसके दरवाजे से मैं तेरे ईमान की हिफाजत कर ओ बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती मैं सिख बन के 3 दिन हो गए हैं उसके दरवाजे पे तेरे ईमान की हिफाजत कर रहा हूं हज़रात गिरामी कदर फिर क्यों ना पढ़िए कि चंगे नाल लालो यारियां मिलके पढ़िए चंगे नाल लालो यारियां चंगे चंगे नाल लालो चंगे चंगे नाल लालो यारियां फिर मुश्किल आसान हो संसार मिल के पढ़िए मुश्किल आसान हो संसार कोई जबान खामोश न रहे चंगे चंगे नाल लालो यारियां मुश्किल आसान हो फरमाया बस फरमाया तेनू शर्म करनी चाहिए मैं रोजाना सिख वाला रूप इख्तियार करके उस दरवाजे ते चला जाना है ताकि खौफ नाल वापस हो जाए फरमाया तेनू शर्म नहीं आती सानू सिख बनाई जाना है बस आपके कदमों में गिर गया बस कदमों में गिर गया कहते तेरे कदमों में आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम तेरे कदमों में आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं वस्ल मौला चाहते हो वस्ल का माना होता है मिलना वस्ल मौला मौला को मिलना चाहते हो वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो बेवसीले नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं बेवसीले नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं दुआ करते हैं खल्ला के आलम हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।